इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये वो मशहूर और मारूफ कौल है जिसे हम सब ने बचपन से कई बार पढ़ा और सुना है। हकीम लुकमान अल्लाह के वो नेक और बरगुज़ीदा बंदे थे जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने हिकमत यानी अक्ल व फ़हम और दानाई और बसीरत में मुमताज़ तरीन मकाम अता फरमाया। कुरान करीम की 31वीं सूरह मुबारक को हज़रत लुकमान के नाम से मंसूब किया गया है, जिसकी आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है कि और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी। जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि हज़रत लुकमान नबी नहीं बल्कि फ़िक्या और हकीम थे। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को ये अख्तियार दिया था कि नबूवत ले लो या हिकमत। उन्होंने हिकमत अख्तियार कर ली और बाद रवायात में ये भी है कि जब उन्हें नबूवत का इख्तियार दिया गया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर इसके कबूल करने का हुक्म है तो मेरे सर आँखों पर, वरना मुझे माफ़ फरमाया जाए। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि लुकमान से किसी ने पूछा, आपने हिकमत को नबूवत पर क्यों तरजीह दी जबकि आपको दोनों का इख्तियार दिया गया था? तो आपने फरमाया कि नबूवत बड़ी ज़िम्मेदारी का मनसब है। अगर वो मुझे मेरे इख्तियार के बगैर दिया जाता तो अल्लाह ताला खुद उसकी किफ़ालत फरमाता कि मैं उसके फ़राइज़ अदा कर सकूँ, और अगर मैं अपने इख्तियार से उसको तलब करता तो ज़िम्मेदारी मुझ पर होती। हज़रत लुकमान के बारे में काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया है, जिसकी असल वजह यह है कि ज़माना कदीम की तमाम तारीख़ी रिवायात और वाक़यात ज़्यादातर ज़बानी तौर पर नस्ल दर नस्ल और सीना ब सीना मुंतकिल होती थी या इंजील और तौरात के ज़रिए से, जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में इतनी मरतबा तब्दील किया गया है कि दोनों मुक़द्दस कुतुब की सूरत ही मशकूक हो गई। चुनांचे कुरान करीम ने हमें जिस कदर मालूमात अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहुँचाई, बस वही मस्तनद और मोतबर है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अर्जुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत लुकमान कौम आद की नस्ल से थे। जब कौम आद पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ यमन मुंतकिल हो गए थे। उन्हीं में हज़रत लुकमान भी शामिल थे। यमन में उन लोगों ने अपनी हुकूमत कायम की तो हज़रत लुकमान को वहाँ का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। अकाबिर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह की राय इस हवाले से मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और दीगर अकाबरीन का बयान है कि लुकमान एक हबशी गुलाम थे। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हज़रत लुकमान सूडान के नूबी कबीले के एक हबशी गुलाम थे, लेकिन भला के नेक, आबिद, जाहिद, साहिब हिकमत और दाना शख्स थे। अरब में वो एक गुलाम की हैसियत से आए थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि हकीम लुकमान एक बड़ी मजलिस में वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मजलिस में दाखिल हुआ और उनके करीब जाकर फरमाया कि क्या तुम बनी हसास के ग़ुलाम नहीं हो? आपने फरमाया कि हाँ। उसने फिर सवाल किया कि क्या तुम मेरे साथ बकरियां नहीं चराते थे? हकीम लुकमान ने उसे गौर से देखा और फिर बोल पड़े कि हाँ, ये भी दुरुस्त है। फिर उसने कहा कि क्या तुम हबशी नहीं हो? हज़रत लुकमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फरमाया कि हाँ, ऐसा ही है, मगर ये बताओ कि तुम पूछना क्या चाहते हो? उसने कहा कि फिर क्या वजह है कि तुम्हारी मजलिस में इस कदर ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तुम्हारी बातें सुनते हैं? हज़रत लुकमान ने नहायती मोहब्बत से उस शख्स से फरमाया कि बरादर अजीज़, जो बातें मैं कहता हूँ उन पर तुम भी अमल करने लगो तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। आँखों से हराम चीज़ें ना देखो, ज़बान बेहुदा बातों से रोक लो, माल हलाल खाया करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़बान से हमेशा सच बात बोला करो, वादे पूरे किया करो, मेहमान की इज्जत करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, बेकार कामों को छोड़ दो। बस यही आदत है जिनकी वजह से मुझे बुजुर्गी अता फरमाई गई है। बनी हसास मिस्र का एक शान व शौकत, रौब व दबदबे वाला, खुदा तरस और तौहीद परस्त कबीला था।
حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایتی پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت اور بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی کے ساتھ ساتھ بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کی منظور نظر اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور حکیم لقمان، یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ناک والے تھے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں بلکہ ایک پاک باز متقی انسان تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کے علاقانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک قصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے، اس کی پوری تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اکثر کا قول ہے کہ وہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفاسیر میں نقل کیے گئے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خالہ زاد بھائی بتا دیا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ قرطبی کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے۔ حضرت خالد ربعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا عضو ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا عضو لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء بھی ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو تم دل اور زبان لے آئے، اور اب سب سے برے اعضاء کا کہا تو پھر بھی تم یہی دونوں چیزیں لے کے آئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عضو نہیں ہو سکتا۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پہ جانتے تھے، بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کی حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا اولین شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب آپ علیہ السلام کی تقریر سنی تو بولا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجلہ لقمان۔
آپ نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا کہ یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا۔ وہ 8 اہم باتیں یہ ہیں کہ جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کرو۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرما رہا ہے، جس کی تفصیل آیت 13 سے 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے متعلق تمام معلومات اپنے اولاد کو فراہم کر دی جائیں۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی یہی ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنی غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے جان پدر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور ان کی اطاعت اور خدمت کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے حوالے سے۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین آسمان یا چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہو، اللہ اسے لاموجود کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید اور برے کاموں سے روکتے رہنا، مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ شیخی خور اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا، بحث و تنصیح کے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر عوام الناس کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان کے مطابق آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفند میں ہے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان آویزہ ہے، لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔